یہ جو فرضوں کے علاوہ نماز ہے اس کو واجب قرار نہ دیں، اللہ سے ڈر جائیں۔ یعنی پتہ نہیں کتنا بڑا کوئی جرم کر بیٹھے ہیں ہم وطر کو واجب قرار دے کے، کہ جس پر مرزا جیلمی ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ اللہ سے ڈر جائیں، بہت بڑا جرم تم نے کر لیا ہے۔ حالانکہ وطر ہم اگر واجب قرار دیتے ہیں تو وہ دلیل کی روشنی میں، اللہ کے فضل و کرم سے میں نے دلائل بیان کیے ہیں کہ ہمارے احناف کے اصول کے مطابق وطر کی نماز واجب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی پڑھی، حضور نے پڑھنے کا حکم دیا، اور صیغہ امر کے ساتھ ارشاد فرمایا اوتروا قبل ان تصبحوا۔ صحیح مسلم کی 1764 نمبر حدیث ہے کہ صبح سے پہلے پہلے وطر پڑھو۔ اوتروا، اوتر یوتر، ایتار یہ صیغہ امر کا ہے، اور امر کے بارے میں ہمارا احناف کا اصول یہ ہے کہ مطلق الامر یدل علی الوجوب عند عدم القرینۃ الصارفہ، جہاں قرینہ صارفہ موجود نہ ہو وہاں مطلقاً امر وجوب کے لیے آتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی موجود ہے کہ وطر صبح سے پہلے پہلے پڑھو، اور صحیح مسلم کے اندر دوسری حدیث بھی ہے کہ جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کسی کو خدشہ ہو کہ وہ صبح جاگ نہیں سکے گا تو وہ اپنے سونے سے پہلے پہلے وطر ادا کر لے۔ اور جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتا ہے ان اللہ امدکم بصلاۃ ہی خیر لکم من حمر النعام الوتر۔ ترمذی کی 452 نمبر حدیث ہے کہ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے ایک نماز کا اضافہ کیا ہے، ایک نماز تمہارے لیے اللہ نے زائد رکھی ہے، اضافی رکھی ہے، اس کا تمہیں حکم دیا ہے، اور وہ سرخ اونٹوں سے بہتر ہے، اور وہ ہے نماز وطر۔ 3 احادیث وطر کے بارے میں آگی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود حکم بھی دیا، اور نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ وطر کی نماز اللہ نے تم پر زائد رکھی ہے، اور اس کا وقت ہے نماز عشاء کے بعد سے لے کر فجر پھوٹنے سے پہلے پہلے تک تم نے وطر کی نماز کو پڑھنا ہے۔ باقی جتنے نوافل ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی طرف سے اضافی ادا فرمائے، لیکن وطر کی جو نماز ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک وقت کو بطور نفل ادا فرمائی، اور پھر اللہ رب العزت نے وطر پڑھنے کا حکم دے دیا جامع ترمذی کی 452 نمبر حدیث کے مطابق کہ وطر جو ہے وہ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے ایک اضافی نماز رکھی ہے، اللہ نے زائد نماز رکھی، یعنی اس کا حکم ارشاد فرمایا۔ اور اس کے علاوہ جو حدیث میں نے بیان کی سنن ابی داؤد سے، اس کے میں نے ریفرنسز بھی دیے، حوالہ جات پیش کر کے علماء اور محدثین کی تحقیمات اور تحقیقات بھی اس پر بیان کی کہ الوتر حق من لم یوتر فلیس منا، وطر حق ہے، جو وطر نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں، وطر حق ہے جس نے وطر نہیں پڑھے وہ ہم میں سے نہیں، وطر حق ہے جس نے وطر نہیں پڑھے وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ سنن ابی داؤد کے اندر حدیث موجود ہے، اور مسند احمد بن حنبل میں 22,915 نمبر حدیث موجود ہے، اور اس میں جو حمزہ احمد زین اس کے محقق ہیں انہوں نے اس حدیث کو حسن قرار دیا۔ شیخ شعیب ارناؤت جو کہ عرب کے بہت بڑے محقق ہیں انہوں نے اس حدیث کو حسن لغیرہ قرار دیا۔ امام حاکم نے اس حدیث کو المستدرک میں صحیح قرار دیا، اور امام ذہبی نے جو امام حاکم کی المستدرک کے اوپر تلخیص کی ہے اس پر تحکیم کی ہے عبداللہ بن حمد عرب کے محقق ہیں، انہوں نے بھی اس حدیث کو حسن قرار دیا۔ مرزا جیلمی کہتا ہے کہ یہ حدیث جو ہے یہ منکر حدیث ہے، چونکہ البانی صاحب نے اور زبیر علی زئی صاحب نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ تو بھئی تمہارے زبیر علی زئی اور تمہارے البانی کے ہم پابند تھوڑی ہیں، ہم حنفی ہیں۔ احناف کا موقف جو ہے وہ اپنے منہج کے مطابق، جس طرح محدثین کے ہاں احادیث کو صحیح اور ضعیف کہنے کا منہج ہے، تو احناف اپنے اس منہج کے مطابق احادیث کو قبول کرتے ہیں اور اس کے مطابق احکام جو ہیں اس کو اخذ کرتے ہیں۔ اور پھر میں نے محدثین کے حوالہ جات اور محققین اور ریسرچرز کے حوالہ جات پیش کیے ہیں کہ عرب محقق عبداللہ بن حمد نے اس کو حسن قرار دیا، اور اس کے علاوہ حمزہ احمد زین نے اس کو حسن قرار دیا، شیخ شعیب ارناؤت نے اس کو حسن قرار دیا، امام حاکم اس کو صحیح قرار دے رہے ہیں۔ محققین اور محدثین کی تصدیقات و تحقیقات ہیں اس کے اوپر کہ یہ حدیث کا درجہ حسن کی ہے، جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الوتر حق من لم یوتر فلیس منا، وطر حق ہے،
جس نے وطر نہیں پڑھے وہ ہم میں سے نہیں۔ تو یہ تمام دلائل ہیں، ان دلائل کی بنیاد پہ بحمد اللہ تعالی ہم جو وطر نماز ہے اس کو واجب قرار دیتے ہیں۔ اور مرزا کہتا ہے کہ اللہ سے ڈر جائیں، واجب قرار نہ دیں۔ اس میں کون سا کچھ جرم کر لیا ہم نے، آپ نے کون سا کو گناہ کبیرہ ہو رہا ہے کہ جس میں تم کہہ رہے ہو کہ اللہ سے ڈر جو، وطر کو واجب قرار نہ دو؟ دلائل اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور باقی جتنی نمازیں ہیں فرضوں کے علاوہ، ان میں سے جو وطر نماز ہے اس کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث موجود ہے جامع ترمذی کی کہ اللہ رب العزت نے اس نماز کو اضافی طور پہ رکھا ہے اور یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد وطروں کے بعد باقی جو فرضوں کے علاوہ نماز آتی ہے، مرزا نے اس بات کا بڑا ڈنڈورا پیٹا ہے کہ دیکھیں حدیث کے اندر نفل کا لفظ ہے۔ پہلے تو یہ کہتا تھا کہ حدیث کے اندر صرف نفل کا لفظ ہے، فرضوں کے علاوہ نفل، سنت کا لفظ حدیث میں نہیں ہے۔ تو اب کہتا جی کہ ایک مولوی نے نیا چوہا چھوڑا کہ ترمذی میں سنت کے الفاظ ہیں، اور یہ اسی طرح ایک مولوی نے ایک نیا چوہا چھوڑا کہ جی وہ ترمذی کے اندر الفاظ موجود ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 رکعتیں پڑھتے تھے من السنہ، تو اس میں جو ہے وہ ان 12 رکعتوں کے لیے سنت کا لفظ ہے۔ وہ سنت کا لفظ تو سنت تو ہم مانتے ہیں، سنت سے مراد نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ نعوذ باللہ تعالی، میں نے ترمذی سے حدیث سے سنت کے الفاظ دکھائے ہیں اور مرزا جلمی